السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے آپ سب لوگوں کو۔ تو دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنی سنت کو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سیکھ رہے تھے کہ بیٹھ کر پانی پینا، تو اب بیٹھ کے پانی پینا، اس کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پیے۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت تک راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی چیز پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ جتنی بھی سنتیں ہیں صرف پانی پینے کی نہیں بلکہ ہر چیز پینے کی ہیں، چاہے وہ گرم ہو یا ٹھنڈی، یعنی چائے ہو یا پھر ٹھنڈا شربت۔ جبکہ اس دور میں بہت سارے لوگ صرف پانی پیتے ہوئے ان سنتوں کا خیال رکھتے ہیں اور باقی مشروبات میں نہیں رکھتے، حالانکہ یہ فرق کرنا کیا ہے، غلط ہے۔ چلیں اب ہم اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ، اور آج ہم آیات پڑھیں گے 230 اور 231، دو آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلا پیج جب پلٹتے ہیں تو تبھی آگے مزید پڑھ لیں گے۔ تطبیق کی جانب بڑھتے ہیں۔ فَإِن، یہاں پہ نون پہ اخفا کیا جائے گا، پر اخفا تو، کیونکہ آگے تو ہے، تو لقہا، تو پر پڑھا جائے گا، قوف بھی پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا کر کے۔ ہا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، فلا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، تحل لہو یہاں پہ مد اصلی بالواو کا قائم مقام ہے، اس کو بھی ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ من بعدو، یہاں پہ کیا ہے، اقلاب کا قاعدہ کہ چھوٹا سا میم اور آگے با آ رہا ہے۔ حتی، یہاں پہ تا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام۔ تنکح زوجن غیرہ، نون پہ اخفا ہوگا اور ہا جو ان سے وسط خلق سے ادا ہوگا، زو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہو رہا ہے یا واو لین کا قاعدہ، یہ یقیناً آپ لوگ جان چکے ہوں گے، یہاں پہ واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن کے پہلے زبر جو آ رہا ہے۔
اور تنوین زبر پہ اظہار کا قاعدہ ہوا، غیر، یہاں پہ کیا ہے، غی پہ بھی یا لین کا قاعدہ، اور رہ یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا۔ فَإِن طَلَّقَهَا یہاں پہ بھی قوف بھی پر اور پیچھے تا بھی پر، اور ہا پہ مد اصلی بالالف، اسی طرح لا پہ بھی مد اصلی بالالف، نا پہ بھی مد اصلی بالالف، فلا جناح علیہما، ٹھیک ہے، علی پہ یا لین کا قاعدہ، ما کو 4 حرکت لمبا کریں گے۔ این یتراجعا یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، را کو پر پرتے ہوئے مد اصلی بالالف کا قاعدہ، آ کو کھینچیں گے ہم 4 حرکت۔ ان ظنا اخفا کرنا یعنی اخفا حقیقی، اور یہاں پہ نون پہ غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف یعنی، اور اس پر مد آ رہی ہے تو ہم اسے 4 حرکت لمبا کریں گے۔ این یقیما یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ، ما پہ مد اصلی بالالف یعنی الف مدہ کا قاعدہ، حدود اللہ دو پہ مد اصلی بالواو اور آگے اس میں جلالہ پر، وتلک حدود اللہ یہاں پہ بھی مد اصلی بالواو اور ساتھ میں اس میں جلالہ پر پڑا جائے گا۔ یبینھا مد اصلی بالالف لقوم یعلمون یہاں پہ واو لین کا قاعدہ ہے، اور یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، یہاں پہ واو کون سا ہے، واو مدہ کا قاعدہ، نون پہ جب ہم وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ یہاں پہ تا پر اور قاف پہ پر ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ایک اور صفت بھی ہے، یعنی اس کو قلقلہ کرنا، کیونکہ یہ اس کے اوپر ساکن ہونے کی علامت یعنی شرط موجود ہے۔ تو النِّسَاء یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے سا کو 4 حرکت لمبا کھینچیں گے اور حمزہ کو واضح کریں گے یعنی سختی سے ادا کریں گے۔ فَبَلَغْنَا غین پر پڑھا جائے گا، أَجَلَهُنَّ نون پہ بھی غنہ کیا جائے گا، فَأَمْسِكُوهُنَّ واو مدہ اور یہاں پہ نون پہ غنہ، بِمَعْرُوفٍ مد اصلی بالواو اور فن یعنی تنوین پہ کیا ہے اظہار، او واو لین کا قاعدہ، سرحوہن ٹھیک ہے، یہ ہے ہا وسط حلق سے، جبکہ یہ ہے ہا یعنی اقصی حلق سے، ٹھیک ہے، سینے والے حصے سے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا، سرحوہن یہاں پہ غنہ اور یہاں پہ واو مدہ، بمعروف یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا، واو ساکن بھی ہے، ولا مد اصلی بالالف تمسکوہن غنہ کرنا ہے اور یہاں پہ واو مدہ، ضرارا لتعتدوا دود پر پڑھا جائے گا، اور را مد اصلی بالالف را پر پڑھا جائے گا، تنوین زبر کے ساتھ آگے لام ہے تو یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، تعتدوا مد اصلی بالواو، ومن یفعل یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، لام کو ہلانا نہیں ہے، ذالک مد اصلی بالالف کا قائم مقام، فقد قاف پر اور دال پہ قلقلہ، ظلم ظا پر ہے لیکن حرکات کو لمبا نہیں کرنا، نفسہ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے ہائے ساکنہ کو کیا ہے، ہا الٹا پیش ہو کو کیا کر دیا، ہا ساکن کر دیا، تو نفسہ اس طریقے سے آواز آئے گی۔ ولا مد اصلی بالالف کا قاعدہ، تتخذو یہاں پہ کیا ہے 4 حرکت اس کو کھینچیں گے، آیاتی یہاں پہ دونوں طرف کیا ہے ایکولی مد اصلی بالالف کا قائم مقام۔ اب ہے تلّہ آیات اللہ، اب اس میں جلالہ باریک پڑھا جائے گا، تلّہ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے پیچھے والے حرف پر زیر ہے، حضوا یہ کیا ہے مد اصلی الف کرتے ہوئے ہم نے اس کو اگر ہم نے وقف کیا تو اس کو وقف بالابدال کا قاعدہ کہیں گے۔ وَاذْكُرُوا مد اصلی بالواو نعمت اللہ اسم جلالہ پر، علیکم یہاں پہ یائلین کا قاعدہ، میم پہ زار شفوی، وما اور یہاں پہ مد اصلی بالالف بھی ہے اور ساتھ میں 4 حرکت اس کو لمبا بھی کھینچیں گے، انزلہ نون پہ اخفا ہوگا اور زا سختی کے ساتھ، اور انزلہ، اور آگے ہم مزید چلتے ہیں جی، یہ کیا ہے، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے 231، جی ہاں یہ 30 ہی ہے نا، بالکل 231 تک۔ اب ہے علیکم یائلین کا قاعدہ لئی پہ، اور میم ساکن کے آگے میم کیا ہے متحرک، تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہے،
ठीक है। किताब मदेसरी बिल अलिफ का कायम मुकाम वल हिकमती, और यअज़ुकुम बिही यहाँ पे क्या है, इख्फ़ाए शफ़वी का कायदा, क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। वत्तकुल्लाह इसमें जलालापुर पढ़ा जाएगा। वअलमू यहाँ पे 4 हक़ लंबा करेंगे। अन्नल्लाह गुन्ना करते हुए इसमें जलालापुर। बिकुल्ली शैइन यहाँ पे इजहार का कायदा है। और आलिम आइन को वस्ते खल्क से अदा करते हुए ली पे जाए मद्दा का कायदा, और मीम पे जब वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझते जाएंगे। अगर ना भी समझ आए तो दोबारा सुन लिया करें। बार बार रेपिटेशन करने से ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को जहनों में वही बातें, वही तरीके, वही कवायद, वही सिफ़ात उसकी बैठती चली जाती हैं। ठीक है। जब भी वक्त मिले फ़ौरन इसको दोहरा लिया करें। जब हम आज का काम कल पे छोड़ेंगे और कल का परसों पे, तो फिर ये सारा काम इसी सिलसिले में वो क्या होता है, वो बोझ बनता चला जाता है। तो इस किताब ये हमारे लिए बोझ नहीं है, ये हम पे फ़र्ज़ है इसका सीखना, अल्लाह के कलाम पाक को जानना कि वो हमसे क्या बातें कर रहे हैं, और उनका भी कलाम का कोई हक़ है हम पर एक मुसलमान होने के नाते। ठीक है। तो चलें पढ़ते पढ़ते ये आगे भी आप लोग जितना एक दूसरे के आगे, जैसे कोई चीज़ कहते हैं ना, जितनी तकसीम करते जाएं अल्लाह ताला उतनी ही बरकत आपके अपने अंदर भी उसी चीज़ की डाल देते हैं। ये मेरा खुद का तजर्बा है। ठीक है। तो चले जी, ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी दिया करें साथ साथ कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।